کیونکہ حقوق مانگنے کے لیے جو جرت دکھائی جاتی ہے اس میں کئیوں کا نقصان ہوتا ہے، لیکن جو جذبہ اپنا فرض پورا ادا کرنے کے لیے اگر اس کی تربیت ہو جائے فرد کی، نظام کی، تو پھر وہاں پر کسی کو کوئی بھی ہڑتال نہیں کرنا پڑتی، اس کو رستے جام نہیں کرنا پڑتے۔ اب دیکھیے نا، پنجاب کا اور سندھ کا رستہ بند ہے، کتنوں کا نقصان ہو گیا کہ ہم اپنا پانی کا حق مانگ رہے ہیں۔ تو اگر حق مانگنے کی بجائے تربیت کو اس منہج پر کیا جائے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے، اگر فرض ادا نہیں کریں گے تو دنیا کا نظام ڈسٹرب ہوگا، اور دنیا کا نظام ڈسٹرب کرنا اصلاً اسلام کے خلاف اقدام یہی ہے۔ دنیا کے نظام کو بگاڑنا یہی حرام کاموں کی ابتدا ہے۔ جیسا میں عموماً کہتا ہوں کہ ہمارا دین کیا ہے؟ دنیا کو بہتر طریقے سے گزارنے کا نظام یہی دین ہے، اور جب ہم دنیا کے نظام کو بگاڑنے لگتے ہیں، دنیا کے حسن کو ختم کرنے لگتے ہیں، تو اس سے بڑا اور کفر کیا ہوگا، اس سے اور بڑا حرام کیا ہوگا کہ ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں حسن دنیا عطا فرما، حسن آخرت عطا فرما۔ تو ہم دنیا کی بہتری مانگتے ہیں پہلے، پھر آخرت کی بہتری مانگتے ہیں، تو اس سے نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ جب دنیا اچھی ہے، دنیا کے نظام کو بندے نے نہیں بگاڑا، حسن دنیا قائم رکھا، تو اب اس کو حسن آخرت بھی ملے گا۔ جس نے حسن دنیا کو پامال کیا اسے حسن آخرت نہیں ملے گا۔ دنیا کا حسن یہ نہیں ہے کہ بندے کو مال کے ڈھیر ہو، یہ ہم نے تخلیق کیا ہے دنیا کا حسن۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو جس حیت میں بنایا ہے، جس سٹرکچر میں بنایا ہے، جو اس کے بارے میں احکامات دیے ہیں، وہی اس کا حسن ہے۔ ہم نے اس کو اسی حسن میں رکھا، تو یہ ہم نے کیا کیا؟ حسن دنیا کو قائم رکھا، اور ہم نے اگر اس کو اس سے ہٹایا تو یہ ہم نے ظلم کیا، ہم نے حسن دنیا کو پامال کیا، اور نتیجتاً ہمارا حسن آخرت بھی رخصت ہو گیا۔ تو اس لیے حقوق و فرائض کا یہ جو معاملہ ہے، اس میں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہمیں اپنی فکر کی بنیاد حق کے مطالبے پر نہیں بلکہ فرض کی ادائیگی پر رکھنا ہوگی۔ اگر ہم اپنی تربیت کی بنیاد فرض کی ادائیگی پر رکھتے ہیں، اپنے ہم بچوں کو بھی عموماً جو جذباتیت سکھاتے ہیں کہ جو تمہارا حق ہے، ہمیں کیا سکھایا تھا؟ اپنا حق ہے چھین لو، ہم اپنا حق چھین کر لیں گے۔ تو اس چھینا جھپٹی کے اندر کسی کو حق ملتا نہیں۔ کیوں کہ جو آگے موجود ہے، جو حق پر قبضہ کیے ہوئے ہے، اس کی بھی تربیت اسی منہج پر، اسی پیراڈائم پر ہوئی ہے، اسی نقشے پر اس کی بھی تربیت ہوئی ہے۔ اگر اس کی تربیت اسلامی نقطۂ نظر سے ہو کہ مجھے حق جو فرض ہے میرا وہ میں نے ادا کرنا ہے، ہر کسی کے حق کو ادا کرنا ہے، اپنے اوپر نہیں رکھنا، تو یقین جانیے کہ کسی کو اپنا حق مانگنے کے لیے اس طرح سے دست و گریباں نہیں ہونا پڑے گا۔ آپ دیکھیے تاریخ اسلامی میں ہم ان تاریخی واقعات کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سر دھنتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں کہ کاش ایسا ماحول ہو جائے۔ ہم میں سے کتنوں کو معلوم ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اور دیگر خلفاء کے ادوار میں ایسا کئی بار ہوا کہ لوگ اپنی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں لیکن مستحق کے زکوٰۃ نہیں ملتا۔ یہ ایک تاریخ میں حقیقت ہے، جہاں قحط سالیاں، فقر و فاقہ یہ موجود ہے، وہیں حالات کا سازگار ہونا اس طور پر بھی موجود ہے کہ لوگ مستحق زکوٰۃ ڈھونڈتے ہیں، انہیں کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ملتا۔ یعنی لوگوں نے جب ان کی پکی تربیت اس منہج پر ہو گئی کہ ہم نے دوسرے کا حق ادا کرنا ہے، ہم نے دوسرے کا حق ادا کرنا ہے،
تو پھر انہوں نے کسی طور پر بھی کسی کے حق کی پامالی نہیں کی، کسی کا مال سلب نہیں کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی یہ مثال جو میں نے ابھی آپ کے سامنے دی، اس طرح دیگر صحابہ اکرام کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اور یہ جب بندے پر ایک چیز عائد ہو گئی، ایک فرض عائد ہو گیا، تو اب اس کا معاملہ ایسا، قرآن کریم فرقان حمید میں ہم یہ پڑھتے ہیں اور ہم میں سے اکثر کو یہ آیت مبارکہ یاد ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس شخص نے ایک ذرہ خیر کی وہ اس کا بدلہ دیکھے گا، اسے اس کا بدلہ ملے گا، اور جس نے ایک ذرہ شر کیا وہ اپنے اس شر کا بدلہ پائے گا۔ اور شر کو اگر ہم دیکھیں اور خیر کو دیکھیں تو ان کے اندر بھی ہمیں حقوق اور فرائض کے توازن کی ہی دعوت دی جا رہی ہے۔ حقدار کو اس کا حق ادا کر دینا، صاحب فرض کا اپنا فرض ادا کر دینا، یہ خیر ہے۔